اور کفرستان کی دھرتی میں ایک لرزہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اپنے ذہن کو بھی تر و تازہ رکھیں، اپنی آنکھ کو بھی کھول کے رکھیں، دل و دماغ کو بھی کھول کے رکھیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے آج اکثر جلسوں میں جو ہے بڑا گڑبڑ سربر ہوتا رہتا ہے۔ جناب مقرر صاحب بیان کرتے کچھ اور ہیں اور سامعین کچھ اور سن لیتا ہے۔ وہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا سنتے رہتے ہیں اور آدھا کھاتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب وہ کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک کانفرنس میں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ میاں صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ کہ صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ ایک جناب تھے، بڑے بھولے بھالے تھے، وہ بالکل سامنے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہے بات یہ تھی کہ آدھا وہ سن رہے تھے اور آدھا کھا رہے تھے، آنکھ بھی لگ رہی تھی۔ اب جو ہے صبر کی جگہ اس نے کیا سن لیا کہ قبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ صبح صبح قبرستان پہنچا، قبرستان میں تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، پسینہ میں شرابور ہے۔ کسی شخص نے پوچھا میاں قبرستان میں تو لوگ آنے سے ڈرتے ہیں، تم قبرستان میں صبح سے کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میاں مجھ سے مت پوچھو، رات میں ایک مولانا بہت دور سے تقریر کرنے کے لیے آئے تھے اور بڑا زوردار انداز میں تقریر کیا، کہا کہ قبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، میں وہی پھل تلاش رہا ہوں۔ کہا بیوقوف، قبر نہیں کہا تھا بلکہ صبر کہا تھا۔ لہٰذا آپ حضرات اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں۔ آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے جو اس مجمع کو جو ہے آپ جو ہے پرسوز بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس علیمی، علامہ محمد قمر الدین صاحب قبلہ مقرر عظیم آتے ہیں، جانے لطف عمیم آتے ہیں، اہل محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کے شمیم آتے ہیں۔ زینت اسٹیج باوقار علماء کرام، شورائے اسلام اور رفیقان گرامی، عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معظم میں درود شریف کا نذرانہ شوق پیش کریں اور جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ 6 گھنٹہ سے زیادہ رات گزر چکی ہے اور ابھی تک آپ زندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر
آپ دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ بیٹھیں اور دل کے کانوں سے سماعت کریں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں۔ یہ عقیدتوں کے خراج پیش کرنے کی غرض سے اس محفل پاک کو رچایا سجایا گیا، آپ لوگ اس میں تشریف لائے۔ تو میں بھی عادت کے مطابق چند اشعار تحت لفظ ایک ولی کامل کی بارگاہ میں آپ حاضر آئے ہیں، تو میں پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار تحت لفظ پیش کر رہا ہوں۔ تمام ولیوں کی بارگاہ میں وہ خراج پیش ہوگا، کیونکہ جب غوث پاک نے فرمایا تھا میرا یہ قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردن پہ، تو سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا لی تھی۔ میں اسی غوث پاک کی بارگاہ میں چند اشعار تحت لفظ، آواز اور انداز نہ دیکھیے گا، صرف دیکھیے شاعر کہہ کیا رہا ہے۔ کرم ہو، کرم ہو، کرم غوث اعظم، کرم ہو، کرم ہو، کرم غوث اعظم، کہ زمانہ ہے محو ستم غوث اعظم۔ اگر آپ کا ہو کرم غوث اعظم، اگر آپ کا ہو کرم غوث اعظم، تو ذرہ بھی ہو محترم غوث اعظم، تو ذرہ بھی ہو محترم غوث اعظم۔ السلامت رہے آپ کا آستانہ، سلامت رہے آپ کا آستانہ، نہیں چاہیے جام جم غوث اعظم، نہیں چاہیے جام جم غوث اعظم۔ اب پلا دیجئے اب شراب محبت، پلا دیجئے اب شراب محبت، مٹا دیجئے سارے غم غوث اعظم، مٹا دیجئے سارے غم غوث اعظم۔ اور غموں نے ہمیں گھیر رکھا ہے کب سے، غموں نے ہمیں گھیر رکھا ہے کب سے، بچا لیجئے اب بھرم غوث اعظم، بچا لیجئے اب بھرم غوث اعظم۔ جمال رخ والضحیٰ سامنے ہو، جمال رخ والضحیٰ سامنے ہو، لبوں پہ جب آ جائے دم غوث اعظم، لبوں پہ جب آ جائے دم غوث اعظم۔ صدائے دل خادم خستہ جاں ہے، صدائے دل خادم خستہ جاں ہے، لبوں پہ رہے دم بدم غوث اعظم۔ ایک مرتبہ جھوم کر آپ لوگ درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے آج کے اسٹیج پر ایک ذمہ دار شخصیت، وہ آپ کے گاؤں کے ہیں مگر آپ کو معلوم نہیں، وہ بڑے بڑے اسٹیجوں پر بڑی بڑی کانفرنسوں کی کامیابی کے ضمانت ہوا کرتے ہیں۔ وہ ذات حضرت علامہ مولانا مفتی ممتاز احمد صاحب قبلہ کی ہے، جو آپ کی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سر کی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کی تقریریں سن سن کر کے ہم لوگوں نے بولنا سیکھا ہے صحیح معنوں میں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا زندگی کے ساتھ بیٹھیں، دل کے کانوں سے آپ سماعت کریں۔ ابھی حضرت سے آپ پرمغز خطاب بھی سماعت کریں گے۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مقدسہ کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس میں رب کائنات نے فرمایا آگاہ
خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں اور ان کو کوئی غم نہیں. خوف کا تعلق ایک زمانے سے، غم کا تعلق دوسرے زمانے سے. مسلمانوں غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے ہوتا ہے. یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا، کل کیا ہوا، وہ واقعات اللہ کے ولیوں کو غمگین نہیں کر پاتے. کل کیا ہوگا، مسلمانوں یہ باتیں اللہ کے ولیوں کو خوف زدہ نہیں کر پاتی ہے. مسلمانوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، انہیں خوف بھی نہیں ہوتا، انہیں غم بھی نہیں ہوتا. مگر ولی ہوتا کون؟ میں مائک آپریٹر سے کہوں گا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں جب جلسے میں لگاؤں تو جب نعت پڑھنے والے آئیں تب یہ ریپیٹ دیں، اور جب تقریر کرنے والے آئیں تو آواز کو پلین، کیونکہ سننے والے بات سمجھ نہیں پاتے. ہمیں لگ رہا ہے ان کی سمجھ میں بات آ گئی ہے. حضرات میں نے دیکھا تو ولی کی ایک تعریف عین المعانی نے کی تو کیا کہا، ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد. ذرا سوچو اس بندے کا مقام کیا ہوگا. دیکھو بندہ کو، اب بندہ نواز یاد آئے، دیکھو عابد کو اب معبود یاد آئے، بندہ کی صحبت میں بیٹھو اللہ کی معرفت ہو. اب اسی سے اندازہ لگاؤ اس کا مقام کیا ہوگا. مگر جب تھوڑا آگے بڑھا تو دیکھا بحر الحقائق. انہوں نے کہا ولی وہ ہے جو نفس کا دشمن ہو. لوگ کہتے ہیں دشمنی نہیں کرنا چاہیے، مگر میں تو کہتا ہوں دشمنی کرنا چاہیے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کا دشمن اللہ کا دوست ہوا کرتا. ولی وہ ہے جو اپنی نفس کا دشمن، کیوں؟ جو نفس کا دشمن ہوگا وہ نفس پرستی نہیں کرے گا، وہ نفس والی نہیں کرے گا. نفس کا کام کیا ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر بریلی کے تاجدار نے آگاہ کیا تھا اور بریلی کے تاجدار نے کہا تھا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اور دوسری جگہ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. اے نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے جسم پر یہ بوجھ بھاری. واہ واہ مسلمانوں، یہ نفس انسان سے گناہ کراتا ہے. انسان عقل و نفس دونوں کا سنگم ہے. رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جبکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے مگر وہ اشرف المخلوقات نہیں کہے جاتے. انسان گناہ کرتا ہے مگر یہ اشرف المخلوقات کہا جاتا. آخر یہی اشرف المخلوقات کیوں؟ تو میں کہوں گا فرشتے اگر گناہ سے بچ گئے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے تو کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرشتوں کو عقل دیا ہے مگر فرشتوں کو نفس نہیں دیا ہے. مسلمانوں، رب کائنات نے جانوروں کو نفس دیا ہے مگر ان کو عقل نہیں دیا. مگر جب انسان بنایا رب کائنات نے تو انسان کو وہ نفس دیا جو جانوروں کو دیا ہے اور وہ عقل دیا جو فرشتوں کو دیا ہے.
ہے مسلمانوں نفس کا کام کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ انسان کو بہت بہت برائی کا حکم دیتا ہے۔ مسلمانوں اب برائی کرانے والی چیزیں ہی فرشتوں کے پاس نہیں، تب وہ برائی سے بچے تو کمال نہیں ہے، کمال تو اس وقت ہے یہ برائی کرانے والی چیز انسان کے پاس ہو اور پھر بھی اس نفس کو کچل کر کے وہ صوفی علیم اللہ خان علیہ الرحمہ کی طرح سے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر کے ایسی زندگی گزارے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی 62 سال کا زمانہ گزر جائے مگر پھر بھی دنیا والے اسے بھول نہ پائے، دنیا والے اسے بھول نہ پائے۔ اور دنیا والے ان کو بھولیں گے کیسے؟ 62 سال تو زیادہ دن ہو گیا، کتنے لوگ تو 62 دن میں بھلا دیے، 62 دن میں بھلا دیے جاتے نہیں تھا، اس لیے اس زمانے میں انہوں نے خط بھیجا اس کے پاس اور اسے ایک خدا کی طرف بلایا اور لکھا کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو لڑنے کو تیار ہوگا۔ خط بھیج دیا، خط پہنچ گیا وہاں، اس نے خط کو پڑھا، خط پڑھنا تھا ترنت اپنی کابینہ کی میٹنگ بلا لی، اپنے وزیروں کو بلا لیا، اپنی کمانڈروں کو بلا لیا، اب بلا کر کے ان سے کہا دیکھو تم کیا رائے دے رہے ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کمانڈروں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جنگ لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، مگر وہ عورت تھی بڑی ہوشیار، اس نے کہا مقابلہ کرو گے اور اوپر اور باہر پر دیکھیے اسے پتا ہے نبی کا معجزہ خدا کی قدرت ہے، اب خدا کی قدرت سے ٹکرا کر کے کوئی پیش نہیں پا سکتا۔ اس نے کہا یہ بھیجنے والا نبی ہے تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس سے پوری دنیا مل کر کے پیش نہیں پائے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم جنگ لڑنے کو تیار ہو جاؤ تو کچھ بچے یتیم ہوں گے، کچھ عورتیں بیوہ ہوں گی، خون خرابہ ہوگا، مگر بعد میں اس کی بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ نبی ہے۔ تو نبی سے مقابلہ آسان نہیں، کیونکہ جہاں عقل انسانی دم توڑ دیتی ہے وہاں سے ایک ولی کی ولایت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا اگر نبی ہے تو اس سے پیش تو نہیں پائیں گے، یہی ہوگا کچھ بچے یتیم ہوں گے، کچھ عورتیں بیوہ ہوں گی، بعد میں اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ کہا کہ عقل مندی ہے کہ بچوں کو یتیم کرا دو، عورتوں کو بیوہ کرا دو، اتنا خون خرابہ کرا دو، تب اس کی بات مانو۔ یہ کہا کیا تو کیوں نہیں پہلے ہی مان لی جائے؟ اس کے وزیروں نے کمانڈروں نے کہا تب کیا ہو؟ کہا میں جاتی ہوں، پہلے جانچوں گی، اگر وہ صرف بادشاہت ثابت ہوا تب تو جنگ لڑی جائے، اور اگر وہ نبی ثابت ہوا تو جنگ نہیں لڑی جائے گی، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس کے لیے وہاں سے چلی۔ بتایا جاتا ہے وہ زمانہ ترقی کا نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا زمانہ نہیں تھا، اس زمانے کے حساب سے غالباً فلسطین سے جہاں وہ رہتی تھی وہاں ایک طرف سے جانے میں غالباً 1 مہینے کا وقت لگتا تھا، اور پھر ادھر سے پلٹ کر کے آنے میں 1 مہینے کا وقت لگتا تھا، یعنی آنے جانے میں 2 مہینے کا وقت لگتا تھا۔ وہاں سے وہ چل دی، اور جب وہاں سے چلی تو یہی سے خدا کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہی سے خبر ہو گئی کہ بلقیس وہاں سے چل چکی ہے، ملک یمن کے شہر سبا سے چل چکی ہے، اور وہ میری بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے چلی ہے۔ اس لیے اس وقت وہ اپنا دربار لگائے تھے، اپنے دربار میں انہوں نے ایک اعلان کیا، وہ کسی اپنیاس میں نہیں دیکھنا ہے، وہ کل کا دینک جاگرن نہ پڑھیے گا، وہ کل کا سہارا نہ پڑھیے گا، مسلمانوں کل جا کر کے قرآن دیکھیے گا، وہ کیا اعلان کیے، یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے درباریوں تم میں کون ہے جو بلقیس کے عرش کو لے آئے؟ قرآن نے اس کے تخت کو عرش کہا ہے، تم میں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے آئے، اس کے عرش کو لے آئے، بھاری بھرکم تخت کو لے آئے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی
मुस्लिमीन, इससे पहले कि वो मेरी बारगाह में मुतीओ फरमा बरदार होके हाजिर हो, उससे पहले उसका तख्त मेरी बारगाह में ले आए, तुम में कौन? अक्ल कहती है कि जब उधर से वो चल चुकी है तो उसको एक तरफ से आना है, सिर्फ एक तरफ से आना हासिल हो जाए, मगर जो तख्त लाएगा उसको पहले इधर से जाना पड़ेगा, तब लाना पड़ेगा। तो वो आएगी तो 1 महीना लगेगा, ये जाएगा तो 2 महीना लगेगा, और यहाँ कहा जा रहा है कि वो यहाँ पहुंचे उससे पहले उसका तख्त आ जाए। जब ये ऐलान किया तो ऐलान करने के बाद उनके दरबार में से एक दरबारी तैयार हुआ। वो कौन दरबारी तैयार हुआ? पडरौना के मौलवी नहीं, कल कुरान मुकद्दस देख लीजिएगा, 1450 साल का जमाना गुजर गया जिसका एक नुक्ता दुनिया नहीं बदल सकी है, और इंशाअल्लाह कभी नहीं बदल पाएगी दुनिया। जो बदलने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह वो खुद बदल दिया जाएगा, और आपने सर की आंखों से देखा है जो बदलने की बात किया वो खुद बदल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अलीमी, फैजाने अलीमी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हसरा इन्होंने जब ऐलान किया तो एक तैयार होने वाला तैयार हुआ। कौन तैयार हुआ? कुरान से पूछो। आला इफरीतुम मिनल जिन, कहा इफरीत ने जो जिन्नों में से था इंसानों में से नहीं था, उसने कहा, क्या कहा? अना आती कबही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिका व इन्नी अलैहि लक़वीउन अमीन। उसने कहा मैं लाऊंगा तख्ते बिल्कीस को, और कितना टाइम लूंगा? उसने कहा आप दरबार लगाए हैं ना, ये दरबार लगाने का एक टाइम था, 2 घंटा 2.5 घंटे का दरबार होता था। उसने कहा आप दरबार लगाए हैं, ये दरबार अभी बर्खास्त नहीं करेंगे, उससे पहले मैं तख्त ला करके हाजिर कर दूंगा। यानी 2 महीना नहीं, 2 घंटा से कम टाइम में मैं ला करके हाजिर कर दूंगा तख्ते बिल्कीस को। उसने जब कहा तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे ये काम लिए नहीं। मैं सोच में पड़ गया, जब मनाना ही था और वो तैयार था लाने के लिए, तो उससे काम क्यों नहीं लिया? तो ये जवाब मिलेगा पडरौना के मौलवी को मालूम हो ना मालूम हो, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम था इससे भी कम टाइम में लाने वाला मेरी दरबार में मौजूद है, इससे भी कम वक्त में लाने वाला यहाँ मौजूद। उससे काम नहीं लिया, और उससे जब काम नहीं लिया तो कम टाइम में वो काम करने वाला जो तैयार हुआ, अब उसके बारे में कुरान से पूछो। आलल नसी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अब वो कहा जो पूरी किताबे इलाही का आलिम नहीं था, किताबे इलाही से कुछ इल्म रखता था, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का वली था। उसने कहा, क्या कहा? अना आती कबही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। उसने कहा मैं उस तख्त को ले आऊंगा। अब पलक झपकते, कितना टाइम लगता है? पलक झपकते मैं ले आऊंगा उस तख्त को। मैं सोच में पड़ गया, आखिर मामला क्या है? उस लाने वाले को पहले कहना चाहिए दुनिया का नक्शा हमको दिखलाओ, हमको किधर से जाना है, किधर से आना है, वो तख्त कहाँ रखा हुआ है, कैसे लेकर के आना है। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, मगर ये नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उनकी उम्मत का वो वली था, और जो उनकी उम्मत का वली था अब उसको पूछना नहीं है रास्ता कौन सा है, वो तख्त कहाँ रखा गया है। नहीं मुसलमानों, जब उनकी उम्मत के वली को फिलिस्तीन में बैठे अब मुल्क यमन के शहर सबा में तख्त देख रहा हो और पलक झपकते लाने को तैयार हुआ। इतना कहा सिर्फ नहीं, एक तरफ ये कहा, दूसरी तरफ तख्त दरबार में हाजिर हो गया। न उसको जाते किसी ने देखा, न आते किसी ने देखा। ये कौन था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली। मुसलमानों, वो फिलिस्तीन में बैठा है और मुल्क यमन के शहर सबा से तख्त ला रहा है, मगर न जाने की जरूरत पड़ रही है, न आने की जरूरत पड़ी है। मैं कहूंगा कौसे पाक के चाहने वालों, तुम भी सच्चे दिल से कौसे पाक का दामन पकड़ लो। दुनिया के किसी कोने में पुकारोगे कौसे पाक
तेरे पास मिलेंगे तेरी मदद के। मगर सही मानों में उनका दामन पकड़। इन अल्लाह के वलियों के नाम का नारा लगाने वालों, तुम अपनी अमल से बताओ कि हम सिर्फ नारा नहीं लगाना जानते, हम उन्हीं के चाहने वाले हैं। हमारी सूरत देखोगे तो उनकी याद आएगी, हमारी सीरत देखोगे तो उनकी याद आएगी, हमारा किरदार देखोगे तो उनकी याद आएगी, हमारी जिंदगी देखोगे तो उनकी याद आएगी। मैं कहूंगा सूफी अलीमुल्लाह खान के चाहने वालों, अपनी जिंदगी को ऐसे बना लो कि तुझे बताना ना पड़े कि मैं उनका चाहने वाला हूँ। तुझे देख के दुनिया कहे ये सूफी अलीमुल्लाह खान का चाहने, अल्लाह के वलियों का चाहने वाला है, ये उनका मानने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मुसलमानों, जब उनकी उम्मत के वली का ये हाल, तो नबी जैसा उसकी उम्मत का वली ऐसा, तो फिर इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बात कह सकता। और मैं क्या बताऊंगा उनकी उम्मत के वलियों को। इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगा, कमी हमारे अंदर है, हम बिगड़े हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे ये दिन हमको देखना पड़ रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बड़ी अदब के साथ कहूंगा, आप कहीं जाइए, उलमा की बातों को सुनिए और सिर्फ सुनिए नहीं। आप इंसान हैं, अपनी अक्ल से फैसला कीजिए। एक मरीज इंसान जाए बेहतरीन डॉक्टर के पास और डॉक्टर दे दे दवा, आए दवा ले करके कुर्सी लगा ले, मेज रख ले, उसकी दवा मेज पे रखे और डॉक्टर की तारीफ करे, डॉक्टर बहुत अच्छा है, अमेरिका रिटर्न है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, और दवा की तारीफ करे, क्या दवा दिया है, कैडिला कंपनी का कैप्सूल दिया है, फ्रांसीसी कंपनी का इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर की भी तारीफ करे और उसकी दवा की भी तारीफ करे, मगर दवा भी ना खाए और परहेज भी ना करे। बताओ बीमारी दूर हो जाएगी? नहीं ना बीमारी दूर होगी। मैं कहूंगा जब भी ये गोल्डन चांस आपको मिले, ये उलमा आपको मिले, ऐसी ऐसी महफिलें आपको मिले, तो आप वहां जा करके सिर्फ सुन करके आइए और सुन करके आके चौराहे पे ये ना कहिए क्या जलसा हुआ था, मसा आ गया था। हमारी कौम आज भी मसा लेने में लगी हुई है। मुसलमानों कौम की इज्जत लूट रही है, मगर अब भी कौम मसा लेने में लगी है बेलगाम शराबी की तरह से। वरना जिस कौम की इज्जत दांव पे लगी हो, वो कौम मसा लेने में लगेगी कि इज्जत बचाने की फिक्र करेगी। कैसे कौम की इज्जत बचाई जाए, कैसे खानकाहों को बचाया जाए, कैसे दरसगाहों को बचाया जाए, कैसे अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए, इसकी फिक्र करेगा कि मसा लेने में लगा रहेगा। आज ये जलसों में जाके मसा लेता है, सुबह को चौराहे पे कहता है मजा आ गया, मजा आ गया। चुटकुले सुनते रहो, मसा लेते रहो, होश भी नहीं है कि क्या तेरी हालत बन रही है। होश की दुनिया में आओ। जब ऐसा मौका मिले तो डॉक्टर की तारीफ करने से और उसकी दवा की तारीफ करने से अगर बीमारी नहीं दूर होती तो तेरी भी हालत नहीं सुधरेगी। सिर्फ जलसों की तारीफ करने से, मौलाना की तकरीर की तारीफ करने से नहीं। मौलाना जो कुरान और हदीस की रोशनी में तुझे बता रहे हैं जो तेरी कमियां साबित हो रही हैं, अपनी उन कमियों को छोड़ने का काम करो और जो अच्छाइयां तुझको बताई जा रही हैं उन अच्छाइयों को अपनाने का काम करो। इंशाअल्लाह समाजी एतबार से मजबूत हो जाओगे, समाजी एतबार से मजबूत हो जाओगे और फिर कामयाबी को तुम नहीं ढूंढोगे, कामयाबी का इंशाअल्लाह तुझे ढूंढ लेगी, वो तेरी कदम बोसी करती नजर आएगी। इसलिए मैं कहूंगा इन हालात को देख करके बड़ा मायूस होने की जरूरत नहीं है, बड़ा मायूस होने की जरूरत नहीं है। बहुत पहले बताने वाले ने बताया है था, बुझी है शब में मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शब में मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है, तरक्शानी नहीं जाती। ये तारा टूट जाता है, तरक्शानी नहीं जाती। और निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। हालात को देख करके मायूस होने की जरूरत नहीं। ना उम्मीदी हमारे वहाँ कुफ्र करार दी गई है,
बस सुस्ती ना करो, काहिली ना करो, अपनी गलतियों को दूर कर दो और रब की बारगाह में सजदा रेस हो जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाओ। मौला तुझे भूलने की सजा पाली है और तुझे याद करने का इनाम भी पाना चाहते हैं, तुम ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह कामयाबियां तुझे ढूंढेगी, फिर कामयाब हो जाओगे। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, अब बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।